صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان سن تو برا سفر کی 43 متفرق سنتیں اور آداب ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ تاجدار انبیاء نے فرمایا، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، سونا اور کھانا پینا سب کو روک دیتا ہے، لہٰذا کام پورا کر لے تو جلدی کر کو واپس ہو۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا، جب سفر سے کوئی واپس آئے تو گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ لائے، اگرچہ اپنی جھولی میں پتھر ہی ڈال لائے۔ یہ ابن اساکر کی روایت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے لیے خود روانہ ہوتے یا کسی اور کو روانہ فرماتے تو جمعرات کے دن روانگی کے لیے مناسب خیال کرتے۔ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی کم مدت ٹھہرے، جب تک نماز دوگانہ ادا نہ فرما لیتے وہاں سے روانہ نہ ہوتے، یعنی 2 نوافل ادا فرماتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس داخل ہوتے یا سفر میں کہیں منزل پر پڑاؤ کرتے تو جب تک نماز دوگانہ 2 رکعت نفل ادا نہ فرما لیتے تب تک نہ بیٹھتے۔ رات کے ابتدائی حصہ میں اگر کسی جگہ مقام پہ آپ نے قیام فرمایا تو سیدھی ہاتھ مبارک کی ہتھیلی شریف پر سیدھا رخسار مبارک رکھ کر سیدھی کروٹ لے کر آرام فرمایا۔ اگر پچھلی رات کسی جگہ قیام فرمایا تو سیدھی ہاتھ مبارک انگلی کونی شریف کے بل کھڑا کر کے اس کی ہتھیلی پاک پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا۔ جب کسی کو سفر پر رخصت فرماتے تو اس سے دعا کا مطالبہ فرماتے، اور ارشاد تھا کہ ہم کو اپنی دعاؤں میں مت بھولنا۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ 3 دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اس میں ایک دعا یہ بھی ہے۔ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ہوتے اور کوئی کام سب کو کرنا ہوتا، مثلا کھانا وغیرہ پکانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کاج میں حصہ ضرور لیتے۔ مثلا ایک پڑاؤ پر سب صحابہ کرام نے کھانا پکانے کا ارادہ فرمایا تو ہر ایک نے ایک ایک کام اپنے ذمہ لیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکیاں چن کے لائے اور یہ چننے کا کام اپنے ذمہ لیا۔ سفر سے واپسی پر سنت مبارک تھی کہ فوراً گھر میں تشریف نہ لے جاتے، بلکہ پہلے مسجد شریف میں جا کر 2 رکعت نفل ادا فرماتے اور پھر گھر میں تشریف لے جاتے۔ کم از کم 57 میل 3 فرلانگ کا سفر کرنے والا شرعاً مسافر کہلاتا ہے۔ بار شریعت میں یہ درج ہے، جہاں سفر کر کے پہنچیں اور 15 یا زیادہ دن قیام کی نیت ہو تو اب مسافر نہ رہے بلکہ مقیم ہو گئے، ایسی صورت میں نماز میں قصر نہیں کریں گے۔ جب 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہو تو اب نمازوں میں قصر کریں گے، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی فرض رکعتوں میں قصر کریں گے، یعنی 4 فرضوں کی جگہ 2 رکعت فرض نماز ادا کریں گے۔ فجر اور مغرب میں قصر نہیں، باقی تمام سنتیں وطر وغیرہ سب نے پوری ادا کرنی ہے۔ جب سفر پہ جانے لگیں تو اس طرح رخصت ہوتے جیسے دنیا سے رخصت ہوتی ہے۔ جہاد کے علاوہ کسی اور کام مثلا حج یا عمرہ یا تجارت کے لیے سفر کرنا چاہیں تو والدین سے اجازت لے لیں۔ حج اگر فرض ہو چکا ہے تو والدین کی اجازت نہ بھی ہو تب بھی جانا ہوگا۔ یہ بات غلط مشہور ہے کہ جب تک والدین نے حج نہیں کیا اولاد بھی حج نہیں کر سکتی۔ علم دین سیکھنے کے لیے بغیر اجازت والدین سفر کر سکتے ہیں، اس کو والدین کی نافرمانی نہیں کہا جا سکتا۔ کوئی اسلامی بہن اپنے شوہر یا قابل اطمینان محرم جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو کے بغیر ہرگز سفر نہ کرے، ورنہ جب تک گھر لوٹ کر آئے گی قدم قدم پر گناہ لکھا جائے گا۔ یہ حکم صرف سفر حج کے لیے نہیں، ہر سفر کے لیے۔ اکیلے سفر کرنا منع ہے، بلکہ ساتھ میں کوئی نہ کوئی نیک صالح سنتوں کا پابند اسلامی بھائی ہو۔ ہر مذہب یا بد کردار ہم سفر سے تو اکیلا ہی بہتر ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب 3 آدمی سفر کو جائیں تو اپنے میں سے ایک کو اپنا امیر بنا لیں، اس سے کاموں میں انتظام بہترین طریقے سے انجام پاتا ہے۔ امیر اسے بنائیں جو خوش اخلاق اور سنتوں کا پابند ہو۔ امیر کو چاہیے کہ ہم سفر اسلامی بھائیوں کو خدمت کرے، ان کے رام کا خیال رکھے، چلتے وقت عزیزوں دوستوں سے قصور معاف کروائیں اور جن سے معافی طلب کی جائے ان پہ لازم ہے کہ وہ دل سے معاف کر دیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس کے پاس اس کا اسلامی بھائی معذرت لائے واجب ہے کہ قبول کر لے، یعنی معاف کر دے، ورنہ حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا۔ وقت رخصت صاحب سے دعا کروائیں، برکتیں حاصل کریں۔ آئینہ، سرما، کنگا، سوئی، دھاگا اور کینچی ساتھ رکھیں، یہ سنت ہے۔ لباس سفر پہن کر اگر وقت
مکروہ نہ ہو تو گھر میں 4 رکعت نفل الحمد و کل واللہ سے پڑھ کر باہر نکلیں. 2 رکعتیں واپسی تک اہل و مال کی نگرانی اور نگبانی کریں گی. پھر اپنی مسجد سے رخصت ہوں، اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اس میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لیں. گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی اور کل یا ایھا الکافرون سے کل اعوذ برب الناس تک، تبت کے سوا 5 صورتیں بسم اللہ، سب بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، آخر میں بسم اللہ شریف پڑھیں، راستہ بر آرام رہے گا انشاءاللہ عز و جل. ریل یا بس وغیرہ میں بسم اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ سب 3 بار، لا الہ الا اللہ 1 بار، پھر یہ دعا پڑھیں. انشاءاللہ سواری ہر قسم کے حادثے سے محفوظ رہے گی. دعا یہ ہے: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اس کا ترجمہ ہے کہ کنز الایمان کے حوالے سے پاکی ہے اسے جس نے سواری کو ہمارے لیے ہمارے بس میں کر دیا، اور یہ ہمارے طاقت میں نہ تھی، بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. کنز الایمان. جب کشتی میں سوار ہو تو یہ دعا پڑھیں اور ڈوبنے سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے. بسم اللہ مجریہا مرساہا ان ربی الغفور الرحیم. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضۃ یوم القیامہ والسماوات مطویات للجبینہ سبحانہ تعالی عما یشرکون. ترجمہ اس کا کنز الایمان کے حوالے سے کہ اللہ کے نام پہ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے. اور انہوں نے یعنی کافروں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کا حق تھا، اور وہ قیامت کے روز سب زمینوں کو سمیٹ دے گا اور اس کی قدرت سے سب آسمان سمٹ جائیں گے، لپٹ جائیں گے، اس کے شرک سے پاک اور برتر ہے. اس دعا میں پہلی آیت سورہ ہود کی ہے، جب دوسری آیت سورہ زمر کی ہے. جب کسی منزل پہ اترے 2 رکعت نفل پڑھیں، اگر وقت مکروہ نہ ہو تو سنت ہے. یہ منزل پہ اترے تو وقتاً فوقتاً یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل ہر نقصان سے محفوظ رہیں گے. دعا یہ ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. بے شک اللہ کے کلمات نامہ کی پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا. منظر پر منتشر ہو کر نہ اتریں بلکہ مل جل کر ایک ہی جگہ اتریں. جب دشمن کا خوف ہو سورہ لإلاف قریش پڑھ لیں، انشاءاللہ ہر بلا سے امان میں رہیں گے. یہ پیاری پیاری سنتے ہیں جو میں نے آج کے بیان میں بیان فرمائیں. باقی انشاءاللہ کل آپ کی حاضر خدمت ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں سفر کے حوالے سے جو حضور نے واعظ فرمایا، حضور نے سنتے بیان فرمائیں، اس پہ مان و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر لفظوں کے چناؤ میں کوئی کمی بیشی رہ گی تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. صدق اللہ العظیم.